اکثر و بیشتر لوگ جب انسانوں کی مصیبتیں دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں، ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ آخر اللہ مدد کیوں نہیں کرتا، ہے نا؟ فوراً بڑی معصومیت سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے، گویا بڑے آپ ہمدرد ہیں، بڑے دل سوز ہیں، دل جلتا ہے مصیبت دیکھ کے، ظلم دیکھ کے، اور اس لیے آپ کہتے ہیں کہ اللہ آخر ان کی فریاد رسی کیوں نہیں کرتا، اللہ ان کی مدد کیوں نہیں کرتا۔ ایک نہایت ذہین بچی نے مجھ سے ابھی لاہور میں پوچھا، بیرسٹر ہے ماشاءاللہ، بہت ذہین اور بہت لائق بچی ہے، کریٹیوٹی ہے، انگلش پروز بہت اچھی لکھتی ہے، میرا خیال ہے انگلش پوئمز بھی اچھی لکھتی ہوگی، اور بالکل آنکھوں میں آنسو تھے اور سچی دلسوزی سے کہہ رہی تھی غزہ میں، فلسطین میں اتنے بچے مر رہے ہیں، اتنی خواتین مر رہی ہیں، اتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں، آخر اللہ کیوں نہیں کچھ کرتا؟ آپ کو مولانا اللہ سے ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتا؟ کتنی معصومیت سے، کیسا عمدہ سوال ہے۔ فوراً اس فقیر نے عرض کیا، بیٹی یہ بتاؤ، یہ دنیا دار امتحان ہے، اس میں امتحان اللہ کا ہے یا ہمارا تمہارا؟ کس کا امتحان ہے؟ اللہ کا امتحان ہے اس دنیا میں کہ دیکھیں وہ مظلوموں کی مدد کرتا ہے کہ نہیں، دیکھیں وہ ظالموں کو سے لڑتا ہے کہ نہیں، دیکھیں وہ ظالموں کا مقابلہ کرتا ہے۔ اللہ کا امتحان ہے، اس میں امتحان ہمارا تمہارا ہے، اس میں امتحان محمد بن سلمان کا ہے، اس میں امتحان علی خامنئی کا ہے، اس میں امتحان ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے، اس میں امتحان نیتن یاہو کا ہے، اس میں امتحان بن زائد کا ہے، اس میں امتحان عقیل غربی کا ہے، اس میں امتحان جسٹس رضوی کا ہے۔ یہ دنیا دار امتحان ہے۔ بتاؤ تم نے کیا کیا فلسطین کے لیے؟ یہ شیطان نہایت مکر کے ساتھ ذہن کو پلٹ دیتا ہے۔ جو سوال متوجہ ہے ہماری طرف، جو سوال متوجہ ہے آپ کی طرف، ہر دوسرا آدمی یہی کہے گا اللہ کیوں نہیں مدد کرتا؟ اللہ تو امتحان ہمارا آپ کا لے رہا ہے، آپ کیوں نہیں مدد کرتے؟ آپ جا کے وہاں جہاد نہیں کر سکتے تو آپ یہ بتائیے ایمانداری کے ساتھ، کبھی واقعاً تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کی کہ پروردگار ظالموں کے ہاتھ قطع فرما اور مظلوموں کی مدد فرما؟ آپ کی تجوری میں جو رقم رکھی ہے ذرا سا اس میں سے نکال کے بھیجنے کی کوشش کی کہ یتیموں اور بیواؤں تک پہنچے وہ رقم؟ جب میں ممبر سے کچھ کہتا ہوں تو کسی ایک فرد کو نہیں کہتا، حضرات و خواتین یہ سمجھیں کہ مجھے کہہ رہے ہوں گے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ممبر کا خطاب کسی فرد سے نہیں ہوتا، ممبر کا خطاب تمام انسانوں سے ہوتا ہے۔ میں بھی ایک انفرادی میں نہیں ہوتی، آپ بھی ایک اجتماعی آپ کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ جب کوئی فنکار میں کہتا ہے نا تو پوری انسانیت کی نمائندگی میں کہتا ہے۔ یہ معلوم ہے نا؟ واضح ہوئی بات؟ اب یہ سوال نہ کیجئے گا کسی سے، اور جیسے یہ وسوسہ ذہن میں آئے پڑھیے لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ خدا سے ڈس اپوائنٹمنٹ، خدا پر غصہ، یہ دار امتحان ہمارے آپ کے لیے، نہ کہ خداوند متعال کے لیے۔ نعوذ باللہ، 100,000 بار نعوذ باللہ۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ بار بار یہ سوال آتا ہے ذہنوں میں، اللہ کیوں نہیں کرتا کچھ؟ اللہ کو جو کرنا ہے وہ کرتا ہے، آپ کو جو کرنا ہے، ہمیں جو کرنا ہے، ہم نہیں کرتے۔ بہرحال بات آگے بڑھا لوں، یہ تنہا پیغام بھی اگر ذہنوں میں راسخ ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے شکوک و شبہات بہت سے مراحل حیات میں رفع ہو جائیں گے۔ اٹھتے بیٹھتے مختلف مشکلیں سامنے آتی ہیں، اپنی اور دوسروں کی، اور فوراً شکوہ اور گلہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ سے۔ اللہ وہ خالق ہے
کہ جو رب بھی ہے. اللہ نے پیدا کیا اور پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. اللہ پرورش بھی کرنے والا ہے. اور ہر طرح جتنے بھی امکانات ہو سکتے ہیں، جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں، جتنے بھی اسالیب ہو سکتے ہیں پرورش کرنے کے اور پروان چڑھانے کے، وہ سب پروردگار استعمال کرتا ہے. یعنی کہیں بھی کوئی حجت کسی بندے کی خدا پہ قائم نہیں ہو سکتی، خدا کی حجت بندوں پہ قائم ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس طرح سے خدا مدد کر سکتا تھا مگر اس نے نہیں کی، اس طرح سے تو کی، اس طرح سے نہیں کی. نہیں، قیامت تک سوچتے رہیں، کوئی ایک بات آپ کو نہیں مل سکے گی کہ جہاں واقعی آپ کا گلہ اور شکوہ خدا کے سامنے قائم رہ سکے. یہ یاد رکھیے گا، خوب غور کیجئے گا. یہ جتنے وسوسے ہیں یہ شیطانی وسوسے ہیں. اٹھتے بیٹھتے شیطان کا کام ہی ہے، بس اس نے چھٹی ہی لی ہے وسوسہ کرنے کے لیے. وسوسہ کرنا اس کا کام، ایمان کو سنبھال کے رکھنا آپ کا کام. یقین کی دولت کو اس چور اور اس ڈکیت سے بچا کے رکھنا آپ کا کام ہے کہ وہ آپ کے سینے سے یہ دولت ایمان چرا کے نہ لے جائے جس کا نام ہے شیطان.